السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ خون جسم سے نکلے پچنا لگانے سے، سینگی لگوانے سے، اسی طرح خون نکالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سنن نبی داؤد میں 2369، ابن ماجہ میں 1681 اور کتابوں میں یہ روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول وسلم بقیع قبرستان میں ایک آدمی کے پاس سے گزرے، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، رمضان کی 18 تاریخ تھی، تو وہ بندہ جو ہے سینگی پچھنے لگا رہا تھا، تو آپ نے دیکھا تو فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، حجامہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ کچھ لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ عمل اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے سینگی، پچنا، حجامہ یہ عمل روزے میں ٹھیک نہیں۔ اسی طرح جدید صورتیں، کوئی خون دے رہا ہے، کوئی لے رہا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو خون جسم سے نکلے یہ چیز ناقض وضو نہیں ہے، اس کی امام محی السنہ امام بغوی نے اس کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ حجامہ از خود ناقض روزہ نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس سے انسان کا کمزوری کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جو سینگی لگوانے والا ہے اس کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ اب تو نئی آگی حجامے کے لیے کپ وغیرہ لگاتے ہیں، پہلے لوگ وہ اپنے منہ کے ساتھ ہی اس کو پائپ وغیرہ کو یا سینگ پچنا جو ہوتا تھا اس کو کھینچتے تھے، پھر خون نکلتا تھا، تو ممکن ہے اس خون جب وہ زور کھینچے گا تو ممکن ہے وہ اس کے پیٹ کے اندر داخل ہو جائے، جب پیٹ کے اندر جائے گا تو یہ یوں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے دونوں کے لیے خطرہ تھا، جو پچنے لگوا رہا ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کو روزہ توڑنا نہ پڑے، اور جو پچنا لگا رہا ہے روزہ کھینچنے سے، وہ خون کھینچنے سے ممکن ہے وہ حلق سے آگے خون چلا جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے۔ تو یہ ایک توجیہ پیش کی ہے۔ کچھ اس کو منسوخ قرار دیتے ہیں، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے، صحیح بخاری میں 1938، صحیح مسلم میں 1202 نمبر روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں پچنے لگوائے اور روزے کی حالت میں بھی آپ نے پچنے لگوائے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، وقت کچھ نکاہت ہوتی ہے، انسان برداشت کر لے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو کچھ نے تو اس حدیث کو پچھلی حدیث کی ناسخ قرار دیا، کچھ نے مفہوم پہلا ہی لیا ہے کہ روزہ ٹوٹتا نہیں، انسان روزہ ٹوٹنے کے قریب چلا جاتا ہے، کیونکہ نکاہت اور کمزوری برداشت نہ کر سکا تو لامحالہ اس کو روزہ توڑنا پڑے گا، اس لیے رمضان میں اس سے بچنا بہتر ہے، لیکن اس عمل سے روزہ کوئی نہیں ٹوٹتا۔ اور صحیح بخاری میں ہی صحابہ کرام بھی اس کو مکروہ سمجھتے تھے، اس کی کمزوری کی وجہ سے اس عمل کو ہی روزے کا ناقض قرار نہیں دیتے تھے۔ ثابت البنانی تابعی ہیں، صحیح بخاری میں 1940 نمبر روایت ہے، کہتے ہیں انس بن مالک سے پوچھا گیا، کنتم تکرہون الحجامۃ للصائم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ عہد رسالت میں روزے دار کے لیے پچنے لگوانے کو، سینگی لگوانے کو ناپسند کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، الا من اجل الضعف، ہاں کمزوری کے پیش نظر اس کو ناپسند کیا جاتا تھا، باقی اس عمل کو از خود جو ہے ناپسند ہو یا اس سے روزہ ٹوٹ جائے ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو موجودہ صورت میں جب خون دیا جاتا ہے یا کسی کی بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس میں یہی چیز پیش نظر ہوتی ہے کہ کمزوری ہوگی ہے، اب اس کو کچھ کھلائیں گے پلائیں گے، ورنہ تو وہ بندہ جس کو خون دینا ہے وہ چاہے بچ جائے اور دینے والا پہلے جو ہے وہ پھڑکنا شروع کر دے۔ تو اس لیے احتیاطی تدابیر کے طور پہ افطاری کے بعد ہی خون دیا جائے۔ اگر کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی سیریس مریض ہے تو اس کے لیے خون دینا ہے تو وہ تھوڑا سا برداشت کرے، بہرحال روزہ توڑنے سے بچنا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کو بعد میں کھلانا پلانا شروع کر دیں۔ السلام علیکم۔